السلام علیکم. دنیا ایک بار پھر ایسے نظریاتی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جس کا اندازہ شاید سرد جنگ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے وہ جنگ ہوگی کس کے درمیان؟ اور کبھی دنیا دو بڑی نظریاتی کیمپس میں تقسیم تھی، یہ آپ سب کے علم میں ہے. ایک طرف امریکہ اور مغرب کی سرمایہ نظام تھا اور دوسری طرف سوویت یونین کی اشتراکیت، اور کئی دہائیوں تک دنیا اسی کشمکش کے زیر اثر رہی. لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. کمیونزم شکست کھا گیا. کمیونزم کو بظاہر شکست ہوئی. سرمایہ داری اور مغربی لبرل جمہوریت کا دنیا کا غالب نظام بن گیا. آج مولانا فضل الرحمان نے جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ میں ایک ایسی بات کہہ دی جسے معمولی سیاسی بیان سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اسے ایک عام مولوی سمجھنا، ایک عام مذہبی آدمی سمجھنا بالکل آپ کی غلط فہمی ہے. وہ ایک زیرک سیاستدان ہے اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے اور بات کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دنیا دوبارہ تقسیم ہو رہی ہے. آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا. اب دوبارہ حالات بنتے جا رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر منقسم ہو رہی ہے اور اس منقسم دنیا میں ایک نئی نظریاتی جنگ آگے آئے گی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. اس لیے ہمیں بھی من حیث القوم قوم کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ کچھ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دنیا دوبارہ تقسیم ہو رہی ہے، ایک نئی نظریاتی جنگ آنے والی ہے اور وقت کے ساتھ یہ جنگ بڑھے گی. اس لیے قوم کو بھی ابھی سے دنیا کو سمجھنے اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اگرچہ مولانا نے یہ نہیں بتایا وہ نظریاتی صف بندی آخر کیا ہوگی، لیکن اسی سوال کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کی جو نئی عالمی صف بندی ہو رہی ہے وہ پرانی طریقے سے جو امریکہ بمقابلہ روس یا سرمایہ داری کیپٹلزم ورسز سوشلزم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مراکز میں ایک بڑا سوال ہوگا کہ آنے والے دنیا کے اصول کون طے کرے گا. ایک طرف امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ایک ایسے نظام کے محافظ ہیں جس میں لبرل جمہوریت، انسانی حقوق، فرد کی آزادی، آزاد منڈیاں، موجودہ سرمایہ عالمی اداروں کا ایک کردار بنیادی ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ چین، روس اور ان کے قریب آتے ہوئے کئی ممالک ایسی دنیا کی بات کر رہے ہیں جس میں قومی خود مختاری، ریاستی طاقت، اپنی تہذیب اور اپنے سیاسی نظام کے انتخاب کا حق زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ دنیا کے لیے ایک ہی ملک یا ایک ہی تہذیب سیاسی اخلاقی معیار کیوں طے کرے گا. یعنی ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ دنیا کے لیے ایک ہی ملک یعنی امریکہ یا ایک تہذیب یعنی مغربی تہذیب سیاسی اخلاقی معیار کیوں مقرر کرے. یہی وجہ ہے کہ آج کی نئی کشمکش کو صرف امریکہ اور چین کی دشمنی سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوا ہے. کیا دنیا ایک ایسے عالمی نظام کے تحت چلے گی یا مختلف طاقتیں اور مختلف تہذیبیں اپنے اپنے راستے اختیار کریں گی؟ اس کو ہم ملٹی پولر یا کثیر قطبی دنیا کہتے ہیں. یعنی ایسی دنیا جہاں طاقت کا مرکز صرف واشنگٹن نہ ہو بلکہ بیجنگ، ماسکو، دہلی، انقرہ، ریاض اور دوسرے بڑے مراکز بھی اپنے اپنے مفادات اور اثر رسوخ کے ساتھ سامنے آئے. لیکن اس صف بندی میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہے کہ تہذیبی شناخت. اور آج روس اپنی روسی شناخت کی بات کر رہا ہے، چین اپنی چینی تہذیب اور قومی خود مختاری کی بات کرتا ہے. بھارت بھی اپنی تہذیبی اور قومی شناخت کو سیاسی طاقت کے ساتھ نتھی کر رہا ہے. مغرب اپنی لبرل اقدار کو عالمی اصول سمجھتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا آج کہاں کھڑی ہے.
اور وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، مصر اور دوسرے مسلم ممالک کیا مغربی ماڈل کے ساتھ مکمل طور پر جائیں گے؟ چین اور روس کے بنائے ہوئے کثیر قطبی نظام کا حصہ بنیں گے، یا اپنی مذہبی، تہذیبی اور تاریخی شناخت کی بنیاد پر کوئی الگ راستہ تلاش کریں گے؟ میرے نزدیک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا سب سے اہم اشارہ بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ماضی کا ذکر کرتے ہوئے یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب دنیا میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان نظریاتی جنگ تھی تو اسلامی دنیا میں اسلام کو ایک متبادل نظریہ، خصوصاً اسلامی معاشی نظام کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ آج اگر دنیا دوبارہ نظریاتی بنیادوں پر تقسیم ہوتی ہے تو ممکن ہے اسلام اور مسلم دنیا کے سامنے پھر یہی سوال کھڑا ہو کہ ہم صرف ایک عالمی طاقت کے اتحادی بنیں گے یا اپنی تہذیبی اور فکری شناخت کے ساتھ عالمی نظام میں اپنا مقام بنائیں گے۔ تاہم یہاں ایک بات بالکل واضح اور رکھنی چاہیے کہ ہم ابھی کوئی نیا باقاعدہ اسلامی بلاک وجود میں نہیں آیا، اور نہ ہی دنیا دوبارہ سچ جنگ کی طرف صرف دو کیمپوں میں تقسیم ہوگی، بلکہ موجودہ دنیا زیادہ فریگمنٹڈ یعنی بکھری ہوئی اور ملٹی پولر یعنی کثیر قطبی ہے، جس میں ملک بیک وقت مختلف طاقتوں کے ساتھ مختلف معاملات میں تعلقات رکھتے ہیں۔ آنے والی نظریاتی جنگ بھی صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی، اس کا اصل میدان معیشت میں ہوگا، ٹیکنالوجی میں ہوگا، مصنوعی آئی ٹی جس طرح اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہوگا، میڈیا، اطلاعات، ثقافت، تعلیم، مذہب، قومی شناخت اور سب سے بڑھ کر انسانی ذہن ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ دنیا کے لوگوں کو کس کے بیانیہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے، کس کا معاشی نظام زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی پر برتری حاصل کرنا ہے۔ کون یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا سیاسی اور تہذیبی ماڈل مستقبل کے دنیا کے لیے زیادہ قابل عمل ہے؟ اس لیے میرے نزدیک مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان دراصل ایک وارننگ ہے، کوئی حتمی نقشہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے اور طاقت کے پرانے مراکز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، پرانی نظریاتی جنگ کی جگہ ایک نئی عالمی کشمکش جنم لے رہی ہے، اور اگر پاکستان نے اس تبدیلی کو سمجھے بغیر صرف واقعات کے پیچھے چلنے کی کوشش کی تو دوسروں کے بنائے ہوئے فیصلوں کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی نئی صف بندی، قومی خود مختاری، تہذیبی شناخت اور معیشت، ٹیکنالوجی اور نظریاتی کشمکش کو، اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ممکن ہے پاکستان صرف کسی دوسرے کی صف پہ کھڑے ہونے کی بجائے اپنی ایک باوقار جگہ بنانے کے قابل ہو جائے۔ اور شاید مولانا فضل الرحمان کی بات کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ آنے والی دنیا میں صرف طاقتور فوج یا بڑی معیشت کافی نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس، جس ملک کے پاس واضح فکری سمت ہوگی، اپنی شناخت ہوگی، دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، اصل مقابلہ بھی وہی قوم اپنا مستقبل خود طے کرے گی۔ بہرحال یہ میرا اپنا موقف ہے، آپ اس پر کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ ضرور دیجیے گا، اور تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے دیتے ہوئے واضح طور پر اس کی آپ نے بات کرنی ہے۔ اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انہی موضوعات پر دوبارہ بھی آگے گفتگو کرتے رہیں گے۔ عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام، شکریہ۔